أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفثه۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رحمان سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں کہیں بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں، آمین ثم آمین۔ نماز کی درست ادائیگی کی ویڈیوز میں الحمدللہ ہم لوگ تکبیر کر چکے ہیں، قیام کر چکے ہیں، رکوع کر چکے ہیں، قوما کی کنڈیشن بھی کر چکے ہیں، اس کے بعد ہم لوگوں نے سجدے کی دعا بھی کر لی ہے۔ آج جو ہم لوگوں نے لیسن کرنا ہے وہ ہے دو سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعا کون سی دعا ہے اور اس دعا کو صحیح طریقے سے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ آئیے آج کا ہم اپنا لیسن جو ہے وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ رکوع کے بعد جب آپ قوما کی کنڈیشن اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سجدہ میں جاتے ہیں تو سجدے کی دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ اور سجدے کی دعا تسبیح پڑھنے کے بعد آپ جب اٹھ کے بیٹھتے ہیں، یعنی دو سجدوں کے درمیان جب آپ ٹائم دیتے ہیں، اس کنڈیشن کو جلسہ کنڈیشن کہا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ سجدے سے اٹھیں، سر اٹھائیں، تو جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو اس طرح بیٹھنا ہوتا ہے، اتنا تسلی سے، اتنا ٹائم دے کر کہ آپ کی جو جسم کے اعضاء ہیں وہ مکمل اپنی جگہ پر آ جائیں، یعنی وہاں پر جلد بازی نہیں کرنی، آپ نے مکمل صحیح انداز میں بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو سجدے کی دعا ہے وہ پڑھنی ہے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ سجدے میں پڑھی جانے والی دعا کون سی دعا ہے اور اس کی صحیح مکمل ادائیگی کیا ہے۔ جلسہ میں دو طرح کی دعا پڑھی جاتی ہے، ایک ہے رب اغفر لی، اس کی بھی ادائیگی دیکھیں گے۔ پہلے جامع دعا جو ہے وہ یہ والی دعا ہے، پہلے اس کی تجویدی لحاظ سے ادائیگی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اللہم، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو دعائیں ہیں ان کا جو سٹارٹ ہے وہ یا تو اللہم سے ہوتا ہے، یعنی اے میرے اللہ، یا ہوتا ہے ربنا۔ تو ربنا کی جو دعائیں ہیں وہ قرآنی دعائیں ہوتی ہیں اور اللہم کی جو دعائیں ہیں وہ مسنون دعائیں ہوتی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا ہوتا ہے۔ تو اللہم جو ہے الف کے اوپر زبر ہے، یعنی یہ حمزہ بن گیا، اور اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ہم اس کو ایک الف لمبا بھی کریں گے۔ اور تشدید کا مطلب کیا ہے کہ تشدید والا حرف اپنے سے پہلے متحرک یعنی سائن والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور یعنی اس کو پڑھنے میں سختی اور جماؤ ہوتا ہے، یعنی سخت پڑھا جاتا ہے اور تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں، یعنی دو حروف کا۔ تو ادائیگی کیا ہے؟ اللہ اللہ، ٹھیک ہے۔ ہم جو ہاں سینے سے ہے یعنی وزن کے ساتھ، میم مشدد ہے اور میم مشدد کا غنہ لازمی ہوتا ہے، یعنی جس میم پر قرآن میں ہمیں تشدید ہو اس کو ہمیشہ غنے سے پڑھتے ہیں۔ تو ہاں کو میم سے ملا دیں گے اور ایک الف کا غنہ یعنی ایک مد کے برابر غنہ کریں گے، آواز پیدا کریں گے، کیا ہے؟ اللہم، میم زبر جلدی چھوڑیں گے، پڑی حرکت ہے، اللہم۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے اغفر لی۔ اگر آپ اس کو پچھلے والے لفظ سے ملا کر نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر یہ اغفر لی پڑھا جائے گا، اور الف جو یہاں پر اضافی ہے اس کے نیچے میں نے زیر لگا کے پڑھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر عارضی زبر زیر کا ایک قاعدہ ہے، انشاءاللہ وہ میں اپنی ویڈیوز میں آنے والے وقت میں ضرور کراؤں گی۔ تو یہاں پر ابھی ہم کیا کرتے ہیں، ہم پیچھے والے میم کی زبر سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر کون سا رول میں اپلائی کرنے لگی ہوں؟ غائن کے اوپر جو جزم ہے تو جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، اور کیا ادائیگی ہوگی؟ میم زبر غائن مغ، میں نے اللہم، ٹھیک ہے، غائن موٹا حرف ہے، اللہم، ٹھیک ہے۔ یہاں پر گاف نہیں پڑھنا، یہ یاد رکھیے گا، گاف جو لیٹر ہے وہ پورے قرآن میں نہیں ہے، تو مگ مگ نہیں کرنا، اللہم مغ مغ، یہ حلق سے ہے، موٹا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ پھر لی، فا کے نیچے زیر ہے، فا باریک حرف ہے، را بھی جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا کیونکہ را ساکنہ ہے۔ پھر ٹھیک ہے، اللہم پھر لی کو میں لمبا کر رہی ہوں کیونکہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو لمبا کر کے یعنی ایک الف لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، یہ یا مد ہے۔ تو کیا ہوگا؟ اغفر لی، تو ملا کے پڑھیں گے، اللہم اغفر لی۔ اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں، ورحمنی۔ یہاں بھی
الف جو ہے اضافی ہے، واو کے پر زبر ہے، را ساکنہ ہے، تو را ساکنہ کو واو کی زبر کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور را کو موٹا پڑھا جائے گا، کیونکہ را ساکنہ سے پہلے اگر پیش اور زبر ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو واو زبر را، وار وار، ہونٹ گول کریں گے، را موٹا کریں گے، وار، ہا زبر میم، ہم، اسی طرح میم جزم والا ہا کی زبر سے ملا کے پڑھیں گے، ہم، ور ہم، نون زیر یا نی، یہ کیا ہے؟ یا مد ہے، ورحمنی، ورحمنی، اللہم اغفر لی، ورحمنی۔ اگلا جو لفظ ہے وہ دیکھتے ہیں، وجبرنی، واو جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، جیم جزم والا ہے یعنی، اور جیم حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو میں ہلا کے پڑھوں گی، وج، وج، واو زبر جیم، وج۔ اگلا جو ہے وہ را، یہاں بھی ساکنہ ہے اور با کے اوپر پیش ہے تو را موٹا ہوگا اور با کو را سے ملائیں گے، بور، با پیش را، بور۔ نی جو ہے یا مد ہے، اس کو لمبا کریں گے، وجبرنی، وجبرنی۔ آگے ہے وانفعنی، واو زبر را، را موٹا پڑھا جائے گا، ملائیں گے، فا زبر عین، فا، عین جو ہے جزم والا ہے، فا کی زبر سے ملائیں گے اور نی پھر سے لمبا کریں گے، وانفعنی، وانفعنی، واہدینی، واو کو ہا سے ملائیں گے، ہا سینے سے ہے، آواز وزن ہوگی ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ، ہا کی آواز جو ہے سینے کی جانب سے نکالیں گے، واہ، واو زبر ہا، واہ، واہ، دال زیر دی پڑی حرکت جلدی چھوڑیں گے اور نون زیر یا نی، یہ بھی یا مد ہے، لمبا کریں گے، واہدینی، وعافنی، واو جو ہے وہ پڑی حرکت کے ساتھ ہے، زبر ہے، جلدی چھوڑیں گے، ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، آ جو ہے عین حلق سے، الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مد ہے، ایک الف لمبا کریں گے، وآ، وآ، فا جو ہے وہ ہونٹوں کی جانب سے ہے، زیر ہے، جلدی چھوڑیں گے، نی جو ہے اس کو اسی طرح لمبا کریں گے کیونکہ یا مد ہے، وعافنی، 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 وارزقنی۔ اب کیا ہے؟ واو کے اوپر زبر ہے اور را ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ جزم والا ہے، ملا کے پڑھیں گے، زا جو ہے سیٹی اور سختی کے ساتھ ہے اور قوف جو ہے حروف قلقلہ سے ہے، موٹا بھی پڑھیں گے اور ہلا کے بھی، نی پھر آگے کیا ہے؟ یا مد ہے، وارزقنی، وارزقنی، وارزقنی۔ واپس اس دعا کو جو ہے دیکھتے ہیں، ادائیگی مکمل کیا ہے، اللہم اغفر لی، وارحمنی، وجبرنی، وارفعنی، واہدنی، وعافنی، وارزقنی۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی یہاں پر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ قرآن کے لیے جو بھی جہاں جہاں جتنی محنت کر رہا ہے، اللہ الرحمن اس کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور اللہ الرحمن ہمیں اپنے در سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایک وہی در ہے، ایک وہی ذات ہے، ایک وہی ہے جو ہماری دنیا آخرت ہماری قبر کی زندگی میں ہمارا ساتھ دے گا ہمارے اعمال کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ الرحمن ہمیں دنیا میں اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت میں وہ ہمیں بھی راضی کر دے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔